السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین ثم آمین۔ آج ہمارے سبق کا آغاز انشاءاللہ آیت نمبر 83 سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو بھی ہم پڑھیں، سنیں، سمجھیں، اس پر عمل کر کے ہمیں آخرت میں سرخرو کر دینا، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، میثاق وعدہ، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، کہ نہ تم عبادت کرنا، الا، مگر، اللہ ہی کی، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا، وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، وقولوا، اور کہنا، للناس، لوگوں سے، حسنا، اچھی بات، واقیموا الصلاۃ، اور نماز کے پابند رہنا، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا، سوائے، قلیلاً، تھوڑے لوگوں کے، منکم، تم میں سے، وانتم، اور تم ہو، معرضون، منہ پھیرنے والے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے لیا گیا عہد بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو وعدہ لیا، انہوں نے اس وعدے سے بھی اعراض کیا۔ اور یہ وعدہ کیا تھا؟ ابتدا میں ان سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کی تاکید کی گئی، جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین دعوت رہی۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت، فرما برداری، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے واضح کر دیا گیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت ضروری ہے، اسی طرح اس کے بعد والدین کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے۔ ان میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت کا ذکر کر کے اس کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے۔ اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں، مسکین، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید اور اچھے انداز میں بولنے کا حکم ہے۔ اسلام میں انہی باتوں کی بڑی تاکید ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سے بھی واضح ہے۔ اور اس وعدے کے اندر یہ بھی وعدہ لیا گیا کہ نماز کے پابند رہنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں بڑی اہم عبادتیں ہیں اور یہ پچھلی شریعتوں میں بھی موجود رہی ہیں، اور اسلام میں بھی یہ دونوں عبادتیں بہت اہم ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی ایک کا بھی انکار کرتا ہے یا اس سے اعراض کرتا ہے تو وہ کفر کے مترادف سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے جہاد کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ یعنی یہ وہ عبادتیں ہیں جو صرف ہمارے لیے نہیں، ہم سے پچھلی امتوں کے لیے بھی ضروری رہیں، اور وعدہ لیا گیا۔ لیکن بہت کم لوگ تھے جو اپنے وعدے پر پورا اترے، اور زیادہ لوگ تھے جو اپنے وعدے سے پھر گئے،
اور صرف یہی وعدہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ آگے بھی ایک اور وعدہ یاد دلا رہے ہیں۔ فرمایا اے پیغمبر انہیں کہو کہ یاد کرو وہ وقت وَإِذَا أَخَذْنَا جب وعدہ لیا تھا ہم نے مِيثَاقَكُمْ تم سے پکا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ کہ نہ تم بہانا دماءکم آپس میں ایک دوسرے کا خون، یعنی اپنا خون سے مراد یعنی کسی کا بہاؤ گے تو بدلے میں تمہیں اپنا بھی خون بہانا پڑے گا، اس لیے کسی آپس میں کسی دوسرے کا خون نہ بہانا، ولا تخرجون اور نہ تم نکالنا یا نہ تم جلا وطن کرنا، انفسکم آپس میں ایک دوسرے کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم اقررتم پھر تم نے اس بات کا پکا عہد کیا، وانتم تشہدون اور اس وعدے کے تم گواہ بھی بنے، وانتم اور تم تشہدون گواہ تھے، ثم انتم ہؤلاء پھر تم ہی وہ لوگ ہو، تقتلون کہ تم نے قتل کیا، انفسکم آپس میں ایک دوسرے کو، وتخرجون اور جلا وطن کیا، نکالا، فریقم منکم اپنی ایک جماعت کو، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم مدد کرتے تھے، علیہم ان کے خلاف، بالاسم والعدوان گناہ اور دشمنی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ اگر وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تو تم ان سے فدیہ لے کر چھوڑتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ حالانکہ حرام تھا، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے کچھ حصے پر، وتکفرون ببعض اور تم انکار کرتے ہو کچھ حصے کا، فما جزاؤ پس نہیں ہے سزا، من جو بھی یفعل کرے گا، ذالک ایسا، منکم تم میں سے، الا مگر خزیون وہ ذلیل ہوگا، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر، اما ان کاموں سے، تعملون جو تم کرتے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان سے وہ وعدہ انہیں یاد دلا رہے ہیں جو ان سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی غمگساری کا لیا گیا تھا، کہ کسی کو تنگ نہ کرنا، کسی کو ناجائز مارنا نہ، کسی کو اس کے گھر سے نہ نکالنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار جو اسلام سے پہلے مشرک تھے، ان کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان آیات کا شان نزول مفسرین نے یہی بیان کیا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ میں آئے، تو وہاں کے انصار کے دو قبیلے اوس اور خزرج تھے، ان کی آپس میں بہت زیادہ لڑائی رہتی تھی، آئے دن جنگ کرتے تھے۔ اسی طرح مدینہ کے رہنے والے یہودیوں کے بھی تین قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ بھی آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے۔ بنو قریظہ اوس کے ساتھی بنے ہوئے تھے اور بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کے ساتھی تھے۔ جنگ میں یہ اپنے ساتھیوں کی مدد کرتے تھے اور اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے، ان کے گھروں کو لوٹتے اور انہیں جلا وطن کر دیتے تھے۔ حالانکہ تورات کے مطابق ایسا کرنا ان کے لیے حرام تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے یہودیوں کو جب وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی بن جاتے تو فدیہ دے کر چھڑاتے اور کہتے کہ ہمیں تورات میں یہی حکم دیا گیا ہے۔ ان آیات میں یہودیوں کے اسی کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شریعت کو موم کی ناک بنا لیا تھا، بعض چیزوں پر ایمان لاتے اور بعض کو چھوڑ دیتے، کسی حکم پر عمل کر لیتے اور کسی وقت شریعت کے حکم کی کوئی اہمیت ہی نہ سمجھتے۔ قتل کرنا، ایک دوسرے کو جلا وطن کرنا اور ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا ان کی شریعت میں بھی حرام تھا، لیکن ان کاموں کا تو انہوں نے بے جا ارتکاب کیا اور فدیہ دے کر چھڑا لینے کا جو حکم تھا اس پر عمل کر لیا، حالانکہ اگر وہ پہلے تین کام نہ کرتے تو فدیہ دے کر چھڑانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم نے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم
کتاب کے بعض حصے پر ایمان لا کر اور بعض کا انکار کر کے یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں دنیا کے فائدے حاصل ہو گئے، تم عزت پالو گے، نہیں۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پس جو بھی ایسا کرے گا تم میں سے اس کی سزا کیا ہے کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی اس کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ یعنی یہ شریعت کے کسی حکم کو مان لینا اور کسی کو نظر انداز کرنے کی یہاں سزا بیان کی گئی ہے۔ اس کی سزا دنیا میں عزت اور سرفرازی کی جگہ ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں ابدی نعمتوں کی بجائے سخت عذاب ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اطاعت ہی قبول ہے جو مکمل ہو۔ بعض کو مان لینا اور بعض کو نہ ماننا، ایسے اعمال کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور یہ آیت ہم مسلمانوں کو بھی دعوت غور و فکر دے رہی ہے کہ کہیں مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کی وجہ بھی مسلمانوں کا وہی کردار تو نہیں جو اس آیت میں یہودیوں کا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر ظاہراً باطنی طور پر اسلام کا پابند بنا دے۔ فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا، جنہوں نے خرید لیا، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرت، آخرت کے بدلے، فلا یخفف، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان لوگوں سے، عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے دنیاوی فائدے کی خاطر آخرت کو داؤ پر لگا دیا، تو یہ بد نصیب لوگ جب اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آئیں گے تو پھر چیخیں چلائیں گے، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے، لیکن نہ ان کی توبہ ان کے کام آئے گی، نہ ان کی کوئی سفارش کرنے والا سفارش کر سکے گا، نہ ہی اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی نظر کریں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ ان کی کوئی مدد کو آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنائے، اور شریعت کے احکامات پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی بنا دے اور دنیا میں بھی عزت اور سرفرازی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔